دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کیا ہے اس میں. لیٹس گو. معزز دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے جزیرے پر جسے حضرت انسان نے موت کی وادی میں تبدیل کر دیا اور اس کی جنت نظیر خوبصورتی کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ جزیرہ کبھی سکون اور خوشگوار ماحول کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب انسانوں نے یہاں لاکھوں خرگوش اور بلیاں چھوڑی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے جزیرے کی جس نے سائنسدانوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا. پیارے دوستو، تصور کیجئے ایک ایسی جگہ کا جہاں انسان کی موجودگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. نہ گاڑیوں کے شور، نہ فیکٹریوں کے دھوئیں سے اٹھنے والی گندگی اور نہ ہی بجلی کے کھمبوں کی گھن گرج. بس سمندر کی لہروں کا شور، ہوا کے نرم جھونکوں کی سرسراہٹ اور ہزاروں پرندوں کی دل کو چھو لینے والی چہچہاہٹ. ایک ایسا پرسکون، پاکیزہ اور قدرتی ماحول جہاں سانس لینا بھی عبادت محسوس ہو. اور یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ ہے میکوئری آئی لینڈ، جنوبی بحر الکاہل کے دور افتادہ علاقے میں واقع ایک چھوٹا سا مگر حیرت انگیز جزیرہ. صرف 34 کلومیٹر لمبا اور 5 کلومیٹر چوڑا، لیکن اس کی خوبصورتی اتنی غیر معمولی تھی کہ لوگ اسے زمین پر موجود جنت کا نام دیتے تھے. یہاں لاکھوں پرندے، پینگوئنز، سیلز اور بے شمار پودے زندگی گزار رہے تھے. یہاں کبھی کسی شکاری کا وجود نہیں تھا. یہاں کے جانداروں نے خوف کی کیفیت دیکھی ہی نہیں تھی. ان کی دنیا مکمل طور پر امن، سکون اور ہم آہنگی سے بھری ہوئی تھی. لیکن پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت انسان نے اس جنت پر قدم رکھا، اور وہ سال تھا سن 1810 کا. ایک جہاز جنوبی سمندر کے اس پرسکون حصے میں پہنچا اور ملاحوں نے اس جزیرے کو دریافت کر لیا. وہ اپنے ساتھ خوراک، سامان اور نئے خواب لائے، مگر ان کے ساتھ کچھ چھوٹے، بے ضرر دکھائی دینے والے مہمان بھی آ گئے، یعنی چوہے. یہ چوہے جہاز کے نچلے حصے میں بنے لکڑی کے بکسوں میں چھپ کر یہاں پہنچے تھے. ان کے لیے میکوئری آئی لینڈ کسی جنت سے کم نہیں تھا. چاروں طرف کھانا ہی کھانا، چھپنے کی بے شمار جگہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا کوئی دشمن نہیں تھا. چند ہی سالوں میں چوہوں نے پورے جزیرے پر قبضہ کر لیا. سب سے پہلے ان چوہوں کے نشانے پر آئے پیٹرولز، وہ سمندری پرندے جو زمین کے اندر بل بنا کر انڈے دیتے تھے، مگر بھوکے چوہے ان انڈوں، چوزوں بلکہ سوئے ہوئے بڑے پرندوں تک کو کھانے لگے. نتیجہ یہ نکلا کہ کئی نایاب نسلوں کے پرندے تیزی سے ختم ہونے لگے. چوہے صرف پرندوں پر نہیں رکے، انہوں نے بیج، پھول اور گھاس تک چٹ کر ڈالی، اور یوں اس جزیرے کا قدرتی توازن بگڑنے لگا. معزز دوستو، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ ان تیزی سے بڑھتے ہوئے چوہوں کو روکنا ضروری ہو چکا ہے. چنانچہ ایک مضبوط منصوبہ بنایا گیا. چوہوں کی سب سے بڑی دشمن یعنی بلیوں کو جزیرے پر چھوڑا گیا. ابتدا میں یہ ایک بہترین حل معلوم ہوا، مگر جلد ہی یہ فیصلہ ایک نئی تباہی میں بدل گیا. بلیوں نے سمجھ لیا کہ چوہوں کے پیچھے دوڑنے سے کہیں آسان شکار وہ معصوم پرندے ہیں جو اڑنا تک نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی دشمن کا سامنا کیا ہی نہیں تھا. اب بلیوں نے روزانہ 160 سے زیادہ پرندے مارنا شروع کر دیے، اور چند سالوں میں 60,000 سے زائد پرندے ختم ہو گئے. کئی نایاب نسلیں جیسے میکوری آئی لینڈ ریل اور پیر کیٹ ہمیشہ کے لیے ناپید ہو گئی. اب جزیرے پر چوہے بھی تھے اور بلیاں بھی، اور دونوں نے قدرتی زندگی کا توازن تباہ کر دیا تھا. پھر 1878 میں کہانی نے ایک اور خطرناک موڑ لیا. جزیرے پر لائے گئے خرگوش، جنہوں نے ملاحوں نے صرف اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اگر کوئی جہاز اس جزیرے کی سمت کبھی پھنس جائے تو جزیرے پر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دستیاب ہو. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فیصلہ اس جزیرے کے لیے موت کی گھنٹی بن جائے گا. خرگوش چھوڑنے کے اگلے ہی چند سالوں میں صرف 10 خرگوش بڑھ کر 1 لاکھ سے زائد ہو گئے. یہ بظاہر معصوم جانور جزیرے کی سب سبزہ زاریاں کھا گئے. انہوں نے گھاس، پودے، حتیٰ کہ زمین کی جڑوں تک کو چٹ کر ڈالا. اب زمین کو تھامنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا. مٹی بہ کر سمندر میں جانے لگی، اور سرسبز و شاداب پہاڑ اب ریتلے بنجر میدانوں میں بدلنے لگے. اور یوں سن 1900 تک میکوئری آئی لینڈ کی تصویر مکمل طور پر بدل گئی. جہاں کبھی پینگوئنز کی کالونیاں تھیں، وہاں اب خرگوشوں کے بل تھے. جہاں کبھی بڑے پودے لہلہاتے تھے، وہاں اب صرف پتھر اور خالی مٹی بچی تھی. خرگوشوں نے جزیرے کے تقریباً 40% پودے ختم کر دیے. ناظرین گرامی، پھر آیا سن 1900 کا عشرہ. اب یہ جزیرہ مکمل طور پر بنجر ہو چکا تھا. قدرتی نظام بکھر چکا تھا. انسان کی ایک غلطی نے زمین کی ایک جنت کو ماحولیاتی المیہ میں بدل دیا تھا. جب جزیرہ بنجر ہو گیا تو انسانوں نے بھی یہاں جانا چھوڑ دیا، اور ایک لمبے عرصے تک کوئی ملا نہیں گیا. پھر کئی سالوں بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ستمبر 2006 میں
मैकूरी आइलैंड पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ये वो जगह थी जहां कभी किंग पेंगुइन की सबसे बड़ी आबादी मौजूद थी। एक लम्हे में 500 मुरब्बा मीटर जमीन धंस गई और सैकड़ों परिंदे मिट्टी तले दबकर मर गए। और जब यह खबर दुनिया में फैली तो दुनिया हैरान रह गई। तहकीकात से पता चला कि मैकूरी आइलैंड पर चूहों की आबादी 5 लाख से तजावुज कर चुकी थी। खरगोशों की तादाद 3 लाख से ज्यादा थी और बिलियन लाखों परिंदों को निगल चुकी थी और जजीरे पर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यह वो लम्हा था जब हजरत इंसान को एहसास हुआ कि अगर अब भी कुछ न किया गया तो यह जजीरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर 2007 में ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की हुकूमतों ने मिलकर एक तारीखी फैसला किया। इन्होंने ऐलान किया कि मैकूरी आइलैंड को हर कीमत पर बचाया जाएगा और यूं शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन, जिस पर $24 मिलियन से ज्यादा खर्चा आया। सबसे पहले निशाना बने खरगोश। पहले इन पर छोड़ा गया मैक्सोसिस वायरस, फिर रैबिट कैलिसी वायरस। 2011 में हेलीकॉप्टर्स के जरिए गाजरों में वायरस मिलाया गया और पूरे जजीरे पर गिराया गया, जिसको खाते ही हजारों खरगोश मर गए। इसके बाद हेलीकॉप्टरों से 300 टन जहरीला चारा बरसाया गया ताकि चूहे भी खत्म हो जाएं। यह रेस्क्यू ऑपरेशन सर्दियों में किया गया ताकि समुद्री परिंदे इस दौरान जजीरे से दूर और महफूज रहें। लेकिन इसके साथ एक नया मसला भी खड़ा हो गया और वो मसला था मरे हुए चूहों और खरगोशों की लाशें। अगर उन्हें न हटाया जाता तो वो जहरीला असर बाकी परिंदों तक पहुंचा सकती थी। चुनांचे मजदूरों ने हाथों से हजारों लाशें साफ की। ये एक खतरनाक और कठिन काम था मगर नागुज़ीर था। अब ज्यादातर नुकसानदेह जानदार खत्म हो चुके थे, लेकिन एक खतरा अभी भी बाकी था कि अगर कहीं एक भी चूहा या खरगोश बच गया तो पूरी मेहनत जाया हो सकती है। इसे चेक करने के लिए तरबियत याफ्ता कुत्ते लाए गए। ये वो कुत्ते थे जो मीलों दूर से चूहे या खरगोश की बू सूंघ सकते थे। 12 कुत्तों की टीमें एक लेब्राडोर की क़यादत में जजीरे के चप्पे चप्पे पर गई। आखिरकार 2011 के दिसंबर में इन कुत्तों ने खरगोशों का आखिरी खानदान भी तलाश करके खत्म कर दिया। महीनों तक निगरानी की गई, 3 बार दोबारा जांच हुई और बिल आखिर 2014 में ऐलान किया गया कि मैकूरी आइलैंड मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह जानवरों से पाक है। यह इंसानी तारीख का सबसे कामयाब वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन था। 2 सदियों की तबाही के बाद जजीरा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सांस लेने लगा। पौधे उगने लगे, मिट्टी ने अपनी ताकत वापस हासिल की, पेंगुइन्स और पेट्रोल्स अपने घोंसलों में लौट आए। जजीरा फिर से सरसब्ज होने लगा, जैसे कुदरत ने अपने जख्म भर लिए हों। और दोस्तों, आज मैक्यूरी आइलैंड फिर से जन्नत जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये जन्नत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कुदरत के निजाम से छेड़छाड़ इंसान के लिए हमेशा तबाही का बायस बनती है। कभी कभी इंसान की एक मामूली गलती पूरी जमीन को बदल देती है। मैकूरी आइलैंड की कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं, ये इंसान की फितरत, इसके गरूर और इसकी जिम्मेदारी की कहानी है। जब इंसान ने कुदरत से लड़ना छोड़ा और इसे समझने की कोशिश की तो कुदरत ने इसे एक नया मौका जरूर दिया। और ये सिर्फ एक जजीरे की कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक पैगाम है कि कुदरत को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। तो आप लोग क्या कहते हो इसमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।